جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرامند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قرأتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث، یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر۔ 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاه تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے، اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے۔ آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا۔ کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے، علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے۔ اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا، دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے، وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے، رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے۔ رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے، بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا۔ ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو، کبھی نہیں۔ دل اس میں لگا ہی رہتا۔ اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے، اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں۔ غریبی اچھی بھی ہے اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، یہ زندگی اچھی ہے۔ لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی، یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں، رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے۔ آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے، اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی۔ جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی، سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے، شراب کے لیے، جوئے کے لیے، اور اڈے سجائے جائیں رات بھر۔ آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں، میں سب کی
की बात नहीं करता, अक्सर और बेशतर अपना प्राइवेट एक हाउस बनाते हैं फार्म हाउस के नाम पर, या फिर कहीं क्लब होगा जहां पर ये रात भर अपने पैसों का इसराफ करते रहेंगे। कुर्सी इसीलिए इन्होंने हासिल की कि रातों को अय्याशी की जाए, और सम्मान की कुर्सी इसलिए हासिल की गई थी कि मुसल्ले पर दिल की लज्जतें हासिल की जाए, अपने रब की बारगाह में लज्जतें हासिल की जाएं। मेरे अजीजों, दुनिया जिसके पास आई उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, वरना अक्सर को इस दुनिया ने, इस दौलत ने रब तबारक व तआला से दूर कर दिया है। हमने तारीख में ये बात भी पढ़ी, बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा गरीबी इतनी है कि पहनने को कपड़े नहीं होते। हुजूर ने फरमाया सब्र कर, तेरे लिए इसमें अच्छाई है। बार बार उसने दुआ की, दरखास्त की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी दी और कहा जाए इसमें अल्लाह तुझे बरकत दे। उस बकरी में इतनी बरकत हुई कि बच्चे बकरी के बढ़ते गए। उस शख्स को मदीना छोड़ना पड़ा, बकरियों का रेवड़ रखने के लिए मदीने के बाहर एक मैदान में रहना पड़ा, और वहां रहते रहते इतनी बकरियों की फौज उसने जमा की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साल में ज़कात तलब करने के लिए अपने आमिलीन को भेजा, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है जिसके पास 100 बकरियां हो उसमें से 5 बकरियां ज़कात में निकाली जाएं। जब उस शख्स के पास आए आमिलीन ज़कात, तो हिसाब लगाया गया तो कई 100 बकरियां सिर्फ ज़कात में जा रही थी। उसने मना कर दिया कि मैं इतनी बकरियां ज़कात में नहीं दे सकता। ये वही शख्स है जो अपनी कमजोरी और गुर्बत की दरखास्त लेकर के, शिकायत लेकर के बारगाह रसूल में हाजिर हुआ। उसके बाद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी उस शख्स ने ज़कात नहीं दी। यहाँ तक कि रिवायात में ये मिलता है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक तूफान ऐसा आया कि उसकी सारी बकरियां मर गईं, पूरा का पूरा खत्म हो गया, और ये जैसा था वैसे ही हुआ, और निफाक कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो गई। मेरे अजीजों, कभी कभार माल अल्लाह और उसके रसूल से दूर ले जाता है, इसीलिए कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें यह देकर आजमाता है कि जब मैं तुझे माल दे दूं तो मेरी बारगाह के साथ लगा रहता है, या फिर छोड़ करके दुनिया का तू तलबगार हो जाता है। अजीजान गिरामी, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जब कभी तोहफे आते, दौलत आती तो रोने लग जाते। आज दौलत की किसको जरूरत नहीं है, हमको भी है, आपको भी है। हम कमाते हैं घर चलाने के लिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब कुछ बड़ा तोहफा आता या दौलत आती तो रोने लग जाते। पूछते कि क्यों? फरमाते हैं दौलत जब भी आती है तो साथ में अल्लाह का इम्तिहान भी आता है। मौला मुझे आजमाना चाह रहा है, कहीं मैं इसके जमा खर्च के हिसाब किताब में अल्लाह की इबादत को न भूल जाऊं। हमने देखा है हिसाब करते करते तो रात गुजर गई, 2 रकात पढ़ने की तौफीक नहीं मिल सकी। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला उन दौलतमंदों में से नहीं थे, उन सरमायादारों में से नहीं थे जिनको अपनी दौलत की जमा और खर्च को हिसाब करते करते रातें गुजर जाती हूँ, बल्कि ये रियाया के भी मामलात देखते और रात को अपने रब के हुजूर भी हाजिर होते थे। जाहिर सी बात है ये सिलसिला ज्यादा दिन तक चलता नहीं। 2 चीजें एक साथ चलाना बहुत मुश्किल अमर है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई, सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से एक दिन मुलाकात हुई, उन्होंने आपको ओवैसी अशगाल की इजाजत दी। ओवैसी एक सिलसिला है, हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामूलात और उनके वज़ाइफ उस सिलसिले में दिए जाते हैं, इजाजत भी आज भी उसकी दी जाती हैं। ओवैसी अशगाल की इजाजतें दी और कहा एक इसमें आजम का जिक्र करना लेकिन जुबान ना हिलाना। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी मश्क कराई, किसको? मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो जिक्र इस तरह का होता कि जुबान नहीं हिलती लेकिन दिल से उसे कहा जाने लगता इसमें अल्लाह है या इसमें आजम, जो भी उन्हें तालीम दी गई। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी मश्क के बाद
آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی، جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی ماں سے گفتگو کرتے، دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے، بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف، جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ یہاں سے 2 چیزیں مجھے ملتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ، مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں، زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں۔ آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہو، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں، کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہے، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں خواہ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری۔ ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک
ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں۔ مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا، بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا، بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے، طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں زہد، یہ زہد ہے۔ میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں، میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے، جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے۔ کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں۔ جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے۔ دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز ہے، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع
समझते थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला जब निकले तो इस कुर्सी को खत्म करके जो निकले, छोड़ करके निकले, ये तारिकुस सल्तनत कहते हैं। पूरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सिर्फ 2 वली ऐसे गुजरे जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा है, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी रज़ियल्लाहु। वो बल्ख की बादशाहत छोड़कर निकले थे और ये सम्मान की बादशाहत छोड़कर। दोनों के हाल ऐसे ही है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम निकले और गुदड़ी पहन करके दरिया के किनारे बैठे रहते थे। एक वक्त था जो कुर्सी पर बैठते और एक वक्त ऐसा कि पथरीली जमीन पर दरिया के किनारे बैठे रहते। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह शाही सवारी पर सवार होने वाले, लेकिन जब समरकंद का सफर कर रहे हैं पैरों में चप्पल तक नहीं थे। ये ज़ुहद आपने फरमाया, मजबूरी ना कहो इसको, ये मजबूरी नहीं थी, अपने रब की रजा के लिए दुनिया का तर्क था। जब आप समरकंद के रास्ते से लाहौर तशरीफ लाए तो लाहौर में हजरत सईद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने, जिनको मखदूम जहानिया जहां गश्त कहा जाता है, ओछ शरीफ में आप तशरीफ लाए। हजरत मखदूम सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल फरमाया, अपनी खानकाह में 3 दिन तक ठहराया। उस वक्त के वो गौस थे हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी, अपनी खानकाह में 3 दिन रखा और उसके बाद क्या फरमाया कि फर्जंद अशरफ, तुम्हारा इंतजार किसी और बुजुर्ग के यहाँ हो रहा है, तुम किसी और की अमानत हो। कौन है वो बुजुर्ग? मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बंगाल की मालदा की सरजमीन पर आज भी आराम फरमा है। ये उस जमाने के कुतुबुल अख्ताब थे, कुतुबुल अशराफ थे। उस वक्त हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी के इंतजार में वहां बैठे हुए थे। जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रुखसत किया कि आप जाएं बंगाल की सरजमीन पर। वहां से पैदल चलते हुए निकले। लाहौर की सरजमीन कहाँ है, बंगाल कहाँ है, पैदल सफर किया। बिहार के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। बिहार में एक इलाका मनियर है, यहाँ एक बुजुर्ग हैं मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया है। मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे पाक का असर ऐसा है, आज भी मेरे खुद आमाल में मौजूद है कि चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हजरत शरफुद्दीन यहया मनेरी का नाम ले लो, वो चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुनी। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा ये मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक होता हूँ। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा जो मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना। तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा। वो काला काला लिबा काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो 7 किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़कर आ रहा होगा, बादशाहत छोड़कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ सम्मानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम सम्मा रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है।